اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی باتیں کے عنوان پر آج ہم ماہ سیام یعنی وہ مہینہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ہم نے ماہ سیام میں تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے ہیں جیسے ہم نے تم سے پہلی امتوں پر کیے تھے، اور اس لیے کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ علی ابن ابی طالب کے مہینہ ہے، ماہ شعبان مجھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب میں نیک اعمال کا، تقوی و پرہیزگاری کا بیج بونا ہے، ماہ شعبان میں اس کی آبیاری کرنی ہے، اور ماہ رمضان میں اس کا پھل کھانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے ہی روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر کیے تھے، لیکن پہلی امتوں اور اس امت میں ذرا سا فرق ہے کہ پہلی امتوں پر اللہ نے بعض امتوں پر 24 گھنٹے کے روزے فرض کیے تھے، بعض پر 52 دن کے روزے فرض کیے تھے، بعض پر اللہ تعالیٰ نے گویا بغیر سحری کے تسلسل کے ساتھ روزے فرض کیے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت اور برکت ہے کہ آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ بھی دیا، روزوں اور زکوٰۃ کا تحفہ بھی دیا، حج اور زیارات کا تحفہ بھی دیا، یعنی وہ فروعات دین جنہیں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کہتے ہیں، وہ تحفے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتلایا کہ آپ کی امت کے لیے میں نے آسانیاں آپ کی وجہ سے رکھی ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہی کی وجہ سے میں نے اس پوری دنیا کو خلق کیا ہے، لہٰذا روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں صبر سے مراد روزے ہیں اور صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نماز اور روزے کے ذریعے سے تمام اپنی مخلوقات میں خاص طور پہ انسانوں سے چاہتا ہے کہ وہ نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ استعینوا، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو روزے اور نماز کے ذریعے سے۔ اس کی ایک ظاہری معنی، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی ظاہری معنی صبر سے مراد روزہ اور صلاۃ سے مراد نماز ہے، لیکن تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کی باطنی معنی صبر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اور نماز اور روزہ تب مدد کرے گا جب آپ نبی اور علی علیہ السلام کو اپنا مددگار مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جو دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نبی اور علی علیہ السلام کے ذریعے سے وسیلہ قرار دے رہا ہے کہ اگر تم اپنی نمازیں قبول کرانا چاہتے ہو تو انہیں وسیلہ بنانا ہوگا، اور روزے قبول کرانا چاہتے ہو تو انہیں وسیلہ بنانا ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات اللہ سے لیتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں
کہ اللہ نے ہمارے 2 جنبے رکھے ہیں، ایک ظاہری جنبہ جسے بشری جنبہ کہا جاتا ہے، ایک نورانی جنبہ جسے نور مصطفیٰ اور نور آل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یقیناً وسیلہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندوں سے بھی ملا ہوا ہو اور رب سے بھی ملا ہوا ہو۔ ہم کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی پہ سوار ہوتے ہیں تو اس سیڑھی کا ایک سرا زمین سے ملا ہوتا ہے اور دوسرا چھت سے ملا ہوتا ہے۔ اگر زمین سے ملا نہ ہو تو ہم چھت پہ نہیں پہنچ سکتے، اور چھت سے ملا ہوا نہ ہو تو ہم منزل پر پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو، آل پاک کو وسیلہ قرار دیا کہ اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچائیں، بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائیں۔ یہ ماہ صیام کہ جسے اللہ نے اتنا عظیم مہینہ قرار دیا کہ اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ محرم الحرام سے لے کے اور ربیع الاول تک تمام مہینوں کا خالق ہے، لیکن اس نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں لوگ میری طرف رجوع کریں، رجوع الی اللہ۔ اور خاص طور پہ اس موقع پہ جب کہ پوری دنیا ایک بہت بڑی وبا میں جو ہے وہ ملوث ہے اور پریشان ہے، اس موقع پہ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہاں سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہے، جہاں لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہے۔ کسی نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ اس مہینے میں جب روزہ رکھ کے روزہ دار سو جاتا ہے تو آخر اس کے سونے کا کیا ثواب ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ واحد عبادت ہے جس میں سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، ورنہ بندہ اگر روزے کے علاوہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کا سونا عبادت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اور جب وضو نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عبادت منقطع ہو گئی۔ لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں بندہ روزہ رکھ کے سو جائے۔ کسی نے پوچھا مولا اور تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر روزے دار روزہ رکھ کے سو رہا ہے، اور امام تاکید فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹائم سویا کرو روزہ رکھ کے۔ پوچھا مولا تاکید کا کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، جب تم سو رہے ہوتے ہو تو اللہ تمہیں غذا کھلا رہا ہوتا ہے اپنے خزانے سے، یعنی اپنے دسترخوان سے اللہ کھانا کھلا رہا ہوتا ہے جب بندہ روزہ رکھ کے سو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو گویا فریش محسوس کرتا ہے اور فروہ محسوس کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے دوران روزہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہو رہا ہے، اور یہی سبب ہے کہ اس مہینے کو بہار قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات و زبور و انجیل، وہ سب کی سب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی اسی مہینے سے مراد کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ مہینہ آیا تھا تو اس وقت اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام جن پر بھی صحیفے نازل ہوئے، صرف کتاب ہی نہیں صحیفے، تو ہر نبی پر صحیفے اسی مہینے میں نازل ہوئے، اور قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ یعنی اگر ہم نے ایک آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ختم قرآن کر لیا، پورا ایک قرآن ختم کر لیا۔ اور قرآن مجید میں کیونکہ 6666 آیات ہیں، یا اس کی گویا کہہ لیجیے کاؤنٹنگ میں اختلاف ہے، تو بہرحال جتنی بھی آیات ہیں اگر آپ نے ایک مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھ لیا تو گویا آپ نے ہر آیت کے بدلے میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں اور قرآن مجید کے ذریعے سے توسل حاصل کریں، اور قرآن مجید کو صرف رٹا لگا کے نہ پڑھیں۔ ہم راتوں کو جھوم کے قرآن مجید نہ پڑھیں، بلکہ ہم قرآن مجید میں فکر بھی کریں، غور بھی کریں، تدبر بھی کریں، اس کی آیات کا گویا درک کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید سے فیض حاصل کر کے اور اپنے تمام تر معاملات کو درست کرنا ہے۔ خاص طور پہ کرونا جیسی بیماری سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں تاکہ ہم اس ماہ کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ ہم ایک اور پروگرام اور ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دین کی باتوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
اس موضوع کے اعتبار سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.